السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی، اعلان نبوت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنے خاندان سے اس کا ذکر کیا تھا۔ سر، میں اس حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے تو جیسے آپ نے بتایا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں آخری رسول اور نبی ہوں، تو کچھ لوگ اس میں وہاں ہنسے اور ابو لہب نے مخالفت کی۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مطلب عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں بھی ایک میسج کتنا پوشیدہ ہے کہ ایک سینری آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ہاسپٹیلٹی کی ہوگی پہلے تو مہمانوں کی، ان کو مطلب بلایا دعوت پر، پھر خوشگپیاں ہوئیں، اور پھر کس طرح سے مخالفت ہوئی ہے، یعنی لوگ ہنسے اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر بھی ہنسے، اور مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دکھ کی تو کیفیت ہوگی رسول اللہ کے لیے کہ یار مطلب ایک گھر والے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ مجھے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا، وہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے، نہیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، جی، اور جب وہ پورا نہیں اترتے اس پہ تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تکلیف بنیادی طور پہ اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کو میں آپ کا دوست ہوں، بڑا بھائی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو میرا بڑا بھائی موجود ہے، ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ آپ مجھے ہیلپ کال دیتے ہیں، میں آپ کو کولڈ رسپانس دیتا ہوں، یا آپ کی ضرورت کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہی کیوں ہے تمہیں پہلے نہیں پتا تھا، عقل نہیں تھی، تو آپ فوراً سوچیں گے میں نے فون ہی کیوں کیا، فوراً اس سے بہتر تھا میں بات ہی نہیں کرتا۔ مجھے پنجابی نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، لک ایٹ دی کریج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، سختیاں سہ کے بھی مسکراندے رہے۔ سبحان اللہ۔ He kept smiling beside all difficulties and betrayal and other things which we are discussing at the moment۔ جی، وہ کائنات کے نبی، وہ نبیوں کے نبی، وہ اس کائنات جب سے بنی، جب تک چلے گی، اور اس کے بعد بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے۔ ماڈل کے لیے اللہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا کہ کس کی لائف تمہارے لیے ماڈل ہے which you have to follow, which you need to look at, which you need to find relatability with، کہ اس سچویشن میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا، کیا یہ پرابلم رسول اللہ کو بھی آئی تھی جو مجھے آج آئی ہے، تو what was his response؟ جی، تو یہ اللہ نے ماڈل بنا کے جب بھیجا نا، تو ان سے زیادہ اعلیٰ انسان اس کائنات نے دیکھا نہیں، تو نہ ان کی جیسا حوصلہ، نہ ان کی جیسی کمال شخصیت، دانش مندی، عقل مندی، صلح جوئی، معاملہ فہمی کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ نا اس دوران میں یعنی پہلی وحی آنی یا رشتہ داروں کو بلانے میں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق والی، غار حرا والی، 3 سال کا وقت بھی، یعنی حضور کو 3 سال بعد حکم ہوا ہے پہلی وحی آنے کے کہ اب اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، بتائیے، ڈرائیے۔ اس دوران کیا ہوتا رہا ان 3 سالوں میں؟ سب سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا شرف کسے حاصل ہوا؟ سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ، ام المومنین۔ آپ کریکٹر کا بڑا ہونا، آپ بھی میرڈ ہیں، میں بھی میرڈ ہوں، جی، بیوی کو امپریس کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے، سب سے آسان بھی ہے ایٹ ٹائمز، سب سے مشکل بھی ہے۔ 15 سال گزر چکے ہیں سیدہ کو سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے،
اور جب سرکار اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. یعنی اس کائنات میں رسالت مآب پہ یہ ایک ڈائمنشن ہے دیکھنے کی، ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا. واہ، اللہ نے یہ عزت ایک عورت کو دی ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان، ہمیشہ کی نبوت رہنے والے نبی پر ایمان ایک عورت سب سے پہلے لے کے، سب سے پہلے گواہی ایک عورت نے دی. اس کے بعد ایک دن علی دیکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب کہ سیدہ خدیجہ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اور ابھی تک جناب علی کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے نزدیک ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، کھڑے ہیں، جھکے ہیں، زمین پہ آلموسٹ لیٹ گئے ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی جو سارا پیغام سرکار دیا کرتے تھے. تو علی کو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ. تو علی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بات پہلے سنی نہیں. تو سرکار ختمی مرتبت کہتے ہیں علی اگر تم نے ایمان لانا ہو تو بالکل ٹھیک، نہ لانا ہو تو یہ راز کسی سے شیئر نہیں کرنا. یہ خاموش تبلیغ کا دور چل رہا ہے. اور جس کے متعلق سیدہ خدیجہ جب ذکر کیا ورقہ بن نوفل کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت تک آپ نے اعلانیہ دعوت دینی نہیں شروع کی تھی، اس لیے وہ اس طرح تو اعلان نہیں کر سکے. بٹ ان کے جیسچر، ان کو کہنا سننا بالکل ایسے تھا کہ جیسے آپ پر ایمان لائے ہوں. اور اس پہ سرکار نے بھی فرمایا کہ میں نے جنت کے باغوں میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے. علی رات بھر سوچتے رہے. اچھا، اب علی رہتی اسی گھر میں، کریکٹر دیکھا ہوا ہے، امپریس ہے، سو یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے انہیں کہ کوئی بات بنا کے تو نہیں کہی جا رہی، کیا واقعی ایسے ہے. اب ان کے لیے سوچ یہ ہے کہ کیا میں ایمان لے آؤں یا بھی انتظار کروں. اس کے علاوہ ان کو پریشانی نہیں ہے، سچے جھوٹے کی غلط صحیح کی پریشانی علی ابن ابی طالب کو نہیں ہے. گھر میں رہتے ہیں، صبح آتے ہیں اور کہتے ہیں ختمی مرتبت سے کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سو دوسرے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یا اس ایک عام ایج کے لوگوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں جناب علی پہلے ایمان لائے، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابو قحافہ پہلے ایمان لائے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں علی سب سے پہلے ایمان لائے اور بڑوں میں یا ایڈلٹس میں ابو بکر ابن ابو قحافہ ایمان لائے. حکیم بن حزام کا ہم ذکر کر چکے ہیں، سیدہ خدیجہ کے بھتیجے، بڑے امیر آدمی. ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی، 120 سال ان کی عمر ہوئی. حکیم بن حزام، اور یہ سخی بھی بہت تھے، ہم اس کی بات کر چکے ہیں. ایٹ ٹائمز یہ 100 اونٹ قربان کر کے غریبوں میں بانٹتے تھے، غلام خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے، اور بڑی تعداد میں. حکیم بن حزام کے پاس عبد الکعبہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو حکیم بن حزام کی کنیز آتی ہے اور وہ حکیم کو کہتی ہے کہ آپ کی پھپھی خدیجہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کے میاں، ان کے شوہر، ان کے ہسبینڈ اللہ کے نبی ہیں. اچھا، یہ میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں، یہ وہ جو فیملی کی دعوت کی تھی یہ اس سے پہلے، اس سے کہیں پہلے کی باتیں. یہ دیکھیں دوبارہ واپس آئیے. جی جی جی. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وہی آئی اور دعوت دی حضور نے اپنے رشتہ داروں کو 3 سال بعد. یہ درمیان کے 3 سال کا ذکر ہم کر رہے ہیں جب اعلانیہ نبوت نہیں دی جا رہی، 1-on-1 ٹرسٹ وردی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. اب عبد الکعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم بن نظام کی کنیز نے یہ بات کہی تو عبد الکعبہ وہاں سے فوراً اٹھے اور آ گئے. عبد الکعبہ رسول اللہ کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، کئی جگہ اکٹھے سفر کیا، تجارت اکٹھے کی، اور بڑے امپریس ہے عبد الکعبہ
رسول اللہ سے. اس بات سے کچھ دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے. اور خواب کیا دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرے ہیں، چاند کے ٹکڑے روشن. اور پھر دوبارہ سے چاند اکٹھا ہوا اور عبد الکعبہ کی گود میں آ گیا. عبد الکعبہ خود خوابوں کے تعبیر کے ماہر ہیں، بٹ وہ ایک اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنا خواب سناتے ہیں. تو وہ جو بھی عالم ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ جو آخری نبی آنے کا زمانہ ہے نا وہ بالکل قریب ہے. وہ آخری نبی مکہ میں اترے گا اور اس کی روشنی، اس کی نبوت کی رحمتیں ہر گھر میں جائیں گی اور تم ان سب میں سے خوش قسمت ہوگے، تم اس کے سب سے قریبی ہوگے، اس پر ایمان لاؤ گے اور بڑی عزت پاؤ گے. سو عبد الکعبہ کے ذہن میں یہ خواب بھی ہے جو کچھ دن پہلے یہ. اچھا اب ڈیوائن پلان دیکھیں نا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو بھی وہ روشنائی دکھاتا جا رہا ہے جی، وہ نبوت کی رحمت اور روشنی نظر آ رہی ہے. عبد الکعبہ سیدھے آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے ابھی بات سنی ہے. سرکار ختمی مرتبہ انہیں دعوت دیتے ہیں اور عبد الکعبہ وہ دعوت سنتے ہی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اور عبد الکعبہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سرکار کا پیغام آنے سے پہلے بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے رہے. اچھا حنیف سے ایک خدا کی بات کرتے رہے. میں نے کہا نا پہلے بھی ذکر کیا کہ سارے لوگ بت پرست نہیں تھے، میجورٹی بت پرست تھی، بٹ وہاں پہ مکہ میں لوگ ایک خدا کی دین حنیف کی فالو کرنے والے. حضور کا خاندان سوائے ابو لہب کے باقی سارا خاندان دین حنیف پہ تھا جی، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ عمل کرتا تھا، توحید کی عبادت کرتے تھے. عبد الکعبہ فوراً مان لیا. سرکار نے عبد الکعبہ کا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا. عبد الکعبہ کا پورا نام تھا عبد الکعبہ بن عثمان، اچھا اب ہو گیا عبداللہ بن عثمان جی. اسے تاریخ ابو بکر ابن ابو قحافہ کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. ابو بکر کا ایمان لانے سے پہلے نام عبد الکعبہ تھا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی، جسے بھی ایمان لانے کی دعوت کی، کسی نے سوچا، کسی نے سوال جواب کیے. عبد الکعبہ وہ واحد شخص ہے، ابو بکر ابن ابو قحافہ وہ واحد شخص ہے جس نے نہ سوچا نہ سوال جواب کیے اور ایمان لے آیا. جی سو جو عظمت ہے نا جس کے حصے میں جو عظمت آئی، اب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی عزت عظمت تو کسی کو ہاتھ نہیں آ سکتی نا اس کائنات میں، اور تمام تاریخ دان اس پہ متفق ہے. اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت یا انسان سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں. بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں. مردوں میں ایڈلٹس میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ابن ابو قحافہ ہیں، جنہیں ہم ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں. زید بن حارثہ رسول اللہ کے گھر پہ رہتے ہیں. اس واقعے سے کم و بیش 5 سال پہلے والدین آئے تھے لینے واپس، اور زید بن حارثہ نے کہا تھا کہ مجھے ابو القاسم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں. ابو القاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس وقت ان کی عمر 30 سال ہے زید بن حارثہ کی. انہوں نے دیکھا سیدہ خدیجہ ایمان لے آئی ہیں، علی ایمان لے آئے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے. ام ایمن کی عمر 50 سال ہے، حضور سے 10 سال بڑی ہیں، حضور کے گھر پہ رہتی ہیں سرکار کی. انہوں نے دیکھا یہ ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئی. حضور کی تمام صاحبزادیاں ایمان لے آئی. سیدہ فاطمہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور وہ پیدا ہی اس گھر میں ہوئی، آنکھ ہی وہاں کھولی جہاں پہ اعلان نبوت ہو چکا تھا. سو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے.
بلال بن رباح غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ان کو آپ کہیے یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور ارلی ایمان لانے والوں میں سے سعد بن ابی وقاص ارلی ایمان لانے، اور ان کی عمر 17 سال تھی اس وقت جب وہ ایمان لائے. ابو بکر ابن ابو قحافہ کی عمر 38 سال یا 37.5 سال تھی. علی شیر خدا کی 10-11 سال تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ یہ حضور کی والدہ کے کزن ہیں. اچھا ان کا پورا نام ہے سعد بن مالک بن اہیب بن عبد مناف. صحیح جی صحیح. وہیب وہب نام تھا سیدہ آمنہ کی والد کا. وہیب چچا تھے وہیب. ٹھیک. سو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. یہاں پہ ایک اور فرق یاد رکھنا ہے، کچھ لوگوں نے ایمان لانے کا اناؤنسمنٹ پہلے کیا جی، جبکہ ایمان کوئی اور لوگ لا چکے تھے. سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے لوگوں کے نام ہیں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمار بن یاسر، سمیہ بن خبات، سہیب بن سنان رومی، بلال بن رباح، مقداد بن عبداللہ تمیمی. یا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی ایمان کا اعلان پہلے کیا، جبکہ ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، علی ابن ابی طالب، زید بن حارثہ شامل ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے اعلان شروع میں نہیں کیا اس لیے ان کے نام اس فہرست میں نہیں ہیں. تو یہ فرق ہمیں جاننا ضروری ہے. یعنی حضور کی صاحبزادیاں ایمان لا چکی ہیں، بٹ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام نہیں آتا چونکہ اعلان انہوں نے نہیں کیا. ایمان لے اعلان کرنے والے 7 لوگ اور ہیں، اس کی ہم لسٹ شیئر کر لیں گے. تو اللہ کریم ہمیں سرکار کی پر ایمان لانے والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دل سے سچے اور پکے طریقے سے اصول پر ایمان لائیں اور ان کے تمام احکامات اور جو انہوں نے نصیحتیں وصیتیں سمجھائیں، عقائد سمجھائے، اللہ کی پہچان دی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.